صرف اس کا نہیں کہ کراچی کے ایک تاجر نے بھری محفل میں مراد علی شاہ کو ہیوملیٹ کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی گورننس پر پنجاب میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب نے جو تاجروں کے سامنے دعویٰ کیا کہ ماضی میں جو یہاں پر بھتے لیے جاتے تھے کیا وہ ہوتا ہے، اور آپ کو جس طرح تنگ کیا جاتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، یہ ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ گاہے بعض سیاسی فکرے ہماری سیاسی ثقافت کا ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ اس سے اگلی جو ہماری سیاسی زندگی ہوتی ہے اور جو گزشتہ زندگی ہوتی ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح کی سیاست دیکھی جائے تو ان فکروں کو ذرا گہرائی اور گہرائی میں دیکھا جاتا ہے، اس کا تجزیہ ذرا اکیڈمی کی سطح پر ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں جس قسم کے فکرے سامنے آتے ہیں وہ ہماری سیاسی بصیرت اور ہماری علمی جو کم مائگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کراچی کے تاجروں کی طرف سے ایک اچھالا گیا فکرہ وزیر اعلیٰ سندھ سے متعلق ہماری قومی زندگی کا بھی حصہ بن چکا ہے۔ معاملہ یوں ہوا کہ ایک کراچی کے تاجر ہے عتیق میر صاحب، انہوں نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ان دنوں کراچی میں نہ جانے کیوں زیادہ سرگرم عمل ہیں اور اکثر کراچی آتے جاتے رہتے ہیں، انہیں ایک محفل میں یہ کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پنجاب لے جائیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہاں سندھ بھیج دیں۔ اس بات پر احسن اقبال صاحب ہنستے اور مسکراتے رہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اصل میں ہماری قومی سیاسی تاریخ کے حریف رہے ہیں، مگر عمران خان کا فنومینا اتنا بڑا ہے، عمران خان نے ہماری قومی سیاسی زندگی پر اتنا اثر ڈالا ہے کہ ماضی کے تمام حریف عمران خان کے مقابل ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور اکٹھے ہو کر عمران خان کے اس مشترکہ ہدف کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کی سخت تو کیا بنیادی اہلیت بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے یہ لوگ جس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر عمران خان کی مخالفت میں بروئے کار آتے ہوئے بھی ان کی آپس کی باہمی تاریخی رنجشیں جاتی نہیں ہیں۔ احسن اقبال صاحب اس پر مسکرائے، پیپلز پارٹی نے اس کا برا منایا۔ صرف اس کا نہیں کہ کراچی کے ایک تاجر نے بھری محفل میں مراد علی شاہ کو ہیوملیٹ کیا تھا، بلکہ اس کا بھی کہ اس بات پر احسن اقبال صاحب تنزن مسکراتے رہے۔ ظاہر ہے ان کا انداز بھی استہزائیہ تھا، ان کا انداز بھی تحقیر آمیز تھا۔ میں یہاں یہ تجزیہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ مراد علی شاہ اور مریم نواز صاحبہ کا موازنہ اگر کیا جائے تو زیادہ اہلیت کون رکھتا ہے۔ یہ بات تو فضول ہی لگے گی کہ میں موازنہ کروں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو اہلیت ہے وہ مراد علی شاہ کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ مراد علی شاہ کی جو کمزوریاں ہیں وہ دوسری ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی جو اہلیت کے معیارات ہیں وہ بالکل دوسرے ہیں۔ یہ دو صوبوں کی گورننس کا ایشو نہیں ہے۔ اگر اہلیت فرد واحد کی جو اہلیت ہوتی ہے، جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے، جو پولیٹیکل چیزوں کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے، اگر سیاسی فہم، سیاسی بصیرت، سیاسی ویژن، سیاسی ہسٹری پر کمانڈ اور سیاست کے دیگر محرکات کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا موازنہ مراد علی شاہ سے کیا جائے تو مراد علی شاہ کے سامنے مریم نواز صاحبہ کچھ بھی اہلیت نہیں رکھتی، یہ موازنہ ہی نہیں بنتا۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پیشتر وہ سمجھ رہی تھی کہ سائفر کس طرح لکھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ بیرون ملک سے ہمیں سائفر آنا بند ہو گئے ہیں۔ آپ روزانہ ہی وزن کے حساب سے مریم نواز صاحبہ کی نااہلیت پر مبنی فکروں کو تول سکتے ہیں، اتنے زیادہ وہ فکرے پروڈیوس کرتی ہیں جو ان کی نااہلیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مگر مراد علی شاہ کا معاملہ ذرا مختلف
مختلف ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو پیچھے سے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی پوری جو ہے وہ قوت حاصل ہے، ان کو پش کرنے کے لیے تمام عالی دماغ حرکت میں ہیں، ان کی میڈیا ٹیم سب سے بڑی ٹیم ہے، بہت زیادہ ان کے پیچھے دماغوں کو لگایا گیا ہے، اور وہ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ تمام تعلقات انجوائے کر رہی ہے جو مراد علی شاہ کو اس بنا پر حاصل نہیں ہے کہ انہیں خود اپنی ہی جماعت میں عدم اعتماد کا شکار کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی ہی جماعت میں مختلف فریقوں کے درمیان ایک طرح سے فٹ بال بنے ہوئے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی سندھ میں ایک نہیں 3-4 وزارتیں اعلیٰ مختلف سیٹوں سے چل رہی ہے، ایک نہیں 3-4 لوگ مختلف معاملات کو ہانک رہے ہیں، اور صوبے کے معاملات جب مختلف طریقوں سے چلائے جاتے ہیں، یونیفارمٹی نہیں ہوتی، پیچھے سے سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ قوت بھی کم از کم مراد علی شاہ کو اس طرح تو بالکل میسر نہیں ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو حاصل ہے، تو اس صورت میں یہ جو معاملہ ہے یہ عملی تجزیے کا موضوع بنتا ہے، علمی تجزیے کا موضوع نہیں بنتا، یہ فہم و بصیرت کے تجزیے کا موضوع نہیں بنتا۔ تو جب کراچی کے تاجر عتیق میر صاحب یہ کہہ رہے تھے تو وہ اصل میں مراد علی شاہ کے حوالے سے اس پورے کھیل سے آگاہ نہیں تھے، وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی گورننس پر پنجاب میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کا ایک دھوکہ تخلیق کر رہی ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے کراچی کے تاجر ایک خاص سطح سے بروئے کار آتے ہیں، ایک خاص طرح کی ذہنیت کے شکار ہے، ایک خاص طرح کے تاریخی دور سے گزرے ہیں، تو وہ اس پورے معاملے میں عام طور پر ایک ایسے کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں جو مقتدر حلقوں کی طرف سے بار بار یا کھیلا گیا، اور اس میں تحقیر اور طنز کے نشتر چلاتے ہوئے کراچی کے تاجروں کو ماضی میں جس طرح استعمال کیا جاتا رہا اب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی کا مینڈیٹ نہیں رکھتی، کراچی کے مینڈیٹ پر قابض ہے، کراچی کے تاجروں پر یہ بات حاوی رہتی ہے۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ کراچی کے تاجر جن سیاسی وابستگیوں کے حامل ہیں وہ سیاسی وابستگیاں ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی کراچی اور سندھ کی مجموعی نمائندگی کے نظام میں۔ یہ وہ پہلو ہے جو کراچی کے تاجروں کو پریشان رکھتا ہے، لیکن کراچی کے تاجر کوئی اتنے زیادہ سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے کوئی شفاف بھی نہیں ہے کہ ان معاملات پر وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی دشمنی مول لے یا ایک وزیر اعلیٰ کو تحقیر کا نشانہ بنائے۔ یہ معاملہ اس سے کچھ آگے کا ہے، اور یہی میرا موضوع ہے کہ مراد علی شاہ کے خلاف جب تاجروں نے زبان کھولی تو بنیادی طور پر اس کے سارے محرکات سیاسی تھے۔ اسی لیے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند کے بمصداق بلاول بھٹو صاحب جو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، انہیں یہ بات پریشان کر گئی، اور انہوں نے اگلے ہی روز کراچی کے تاجروں کو زہرانے پر مدعو کر لیا۔ کراچی کے تاجر جب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ زہرانے پر مدعو تھے تو وہاں پر انہیں جو بلاول صاحب نے فقرہ کہا وہ فقرہ بجائے خود عتیق میر کے فقرے کی طرح کا شاہکار فقرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ سے جو بھی شکایت ہو وہ شکایت مجھ سے کرے، کہیں پر چغلی نہ کھائے۔ اب یہ جو کہیں پر چغلی نہ کھائے کا فقرہ ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ ابھی چند ماہ قبل پاک فوج کے سربراہ سے کراچی کے تاجروں نے ایک ملاقات کی تھی، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے گورننس کے نظام پر، یہاں جو ایک خاص اے جی سسٹم ہے اس پر، اور یہاں پر جو بھتہ خوری ہیں مختلف حوالوں سے مختلف اداروں میں، اس پر سوالات اٹھائے تھے۔ اس کے علاوہ کراچی کی زمینوں پر جو قبضے ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھائی تھی، اور یہ وہ معاملہ تھا کہ جس کے پس منظر میں کچھ اقدامات ایسے ہوئے کہ جس سے یہ اشتباہ پیدا ہو گیا، یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید کراچی کے تاجروں کی اس شکایت کا نوٹس لیا گیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ کراچی کے تاجروں نے کوئی پاک فوج کے سربراہ کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ پاک فوج کے سربراہ اس ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تمام چیزوں سے آگاہ ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی کے تاجر خود کیا ہیں، ان کے کھیل کیا ہے، اور ان کے کاروبار کی اصل حقیقت کیا ہے۔
لیکن چونکہ یہ جو جملہ ہے یہ مخصوص سیاسی حالات میں یہ جو شکایت ہے، یا بلاول بھٹو کی زبان میں یہ جو چغلی ہیں، یہ مخصوص حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو موافق تھی، لہذا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، میڈیا کو کہا گیا کہ اس کو اچھالیں، اور پیپلز پارٹی پر ایک دباؤ پیدا کیا گیا۔ اسی دوران ایک خاص معاملہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھا۔ پیپلز پارٹی بھی ایک خاص عبوری دور سے گزر رہی تھی اپنے اندرونی معاملات میں، چنانچہ وہاں جو فیصلے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت خود اپنے طے کر رہی تھی، اسے بنیادی طور پر اس دباؤ کا نتیجہ سمجھا گیا۔ کراچی کے سادہ و تاجر اس پر اپنی پیٹھ تھپتھپاتے رہے اور ایک دوسرے کو تالیاں مارتے رہے، لیکن عملاً صورتحال یہ تھی کہ کراچی کا جو بھتہ سسٹم ہے، کراچی کا جو پٹا سسٹم ہے، کراچی کا جو اے جی سسٹم ہے، وہ کوئی بکھر نہیں گیا تھا، وہ کوئی ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ وہ خود پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندرونی فیصلوں کے نتیجے میں تبدیلی کے مرحلے سے دوچار تھا۔ اس تبدیلی کے مرحلے سے دوچار اس نظام کے اندر جو ایک سست رفتاری پیدا ہوئی، اور جو فطری طور پر کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے جو کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہوئی، اسے بنیادی طور پر اس میٹنگ کا نتیجہ سمجھا گیا، جو بالکل غلط تھا۔ یہ ایک غلط نتیجہ تھا، اس لیے کہ سسٹم خود ایک بڑے سسٹم کے ساتھ حصے دار ہے، اور یہ سسٹم اب کوئی یہاں ختم نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ یہاں کا اس وقت ہمارے یہاں جب تک کہ ایک بڑا نظام پاکستان کا سیاسی تبدیل نہیں ہوتا، پورا یہ پولیٹیکل اسپیکٹرم بدلتا نہیں ہے، اور جب تک کہ اسلام آباد کے اندر بنیادی سیاسی تبدیلی نہیں آ جاتی، یہ سسٹم سارے ایسے ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ یہی سسٹم دراصل اس سسٹم کو سہارا دے رہے ہیں جو فارم 47 کی مخلوق کی پیداوار ہے۔ بہرحال کراچی کے تاجروں کی یہ جو گفتگو تھی، جس میں احسن اقبال سے کہا گیا تھا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو سندھ میں بھیج دیں، یہ بلاول بھٹو کو بہت بری لگی، اور بلاول بھٹو صاحب نے زہرانے پر ان تاجروں کو مدعو کیا۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب کا مسئلہ کوئی احسن اقبال کے سامنے چغلی کھانا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کراچی کے تاجر جہاں سے پریشان کر رہے ہیں، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب کے کچھ فیصلے اٹکے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا نظام دراصل جب اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ شکایتیں اسی طرح چلتی رہے گی، تو بلاول بھٹو صاحب جو اہداف رکھتے ہیں فیوچر میں، وہ سارے متاثر ہوں گے۔ وہ اہداف کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ان دنوں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کراچی میں جو اے جی سسٹم ہے وہ کس طرح اب اپنا رخ و رخسار تبدیل کر رہا ہے، اور کراچی میں اے جی سسٹم کی جگہ پر جو ایک اور خاموشی سے سسٹم اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب نے جو تاجروں کے سامنے دعویٰ کیا کہ ماضی میں جو یہاں پر بھتے لیے جاتے تھے، کیا اب وہ ہوتا ہے، اور آپ کو جس طرح تنگ کیا جاتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا۔ اور کراچی کے تاجر ظاہر ہے چپ سادے بیٹھے رہے، اس لیے کہ وہ کچھ کہنے کی ہمت تو رکھتے نہیں تھے، لیکن عملاً کراچی میں یہ سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے۔ عملاً جرائم کی شرح یہاں پہلے کی طرح ہی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، اور یہاں پر جس نوعیت کے جرائم اس وقت جنم لے چکے ہیں، وہ ماضی میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جس کا تفصیل سے جائزہ لینا چاہیے، لیکن اس دوران ایک بہت بڑا کھیل جو بلاول بھٹو صاحب کھیلنا چاہتے ہیں، اور جس میں ان کے لیے رکاوٹیں خود پیپلز پارٹی کے اندر سے کھڑی ہے، اور مراد علی شاہ جس کو بلاول بھٹو صاحب روکے ہوئے ہیں، اور ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جگہ پر ایک نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ کون ہے جس کو لانے کے یہ سارے جتن آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب مراد علی شاہ کو کیوں روکے رکھنا چاہتے ہیں؟ پھر مراد علی شاہ صاحب آخر کراچی کے تاجروں سے شاکی کیوں ہو گئے، اور یہ کیوں کہا کہ چغلی نہ کریں؟ بنیادی طور پر یہ ساری باتیں بہت ساری خبروں کا دروازہ کھولتی ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے ایک خاص کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کھیل کیا ہے، اس کو میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔